बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन, और बेशुमार दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है ज़ियाबीतस और इलाज, और मैं हूँ आपका मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू। हमारे साथ होते हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड फेम शुगर स्पेशलिस्ट, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रियाज साहब, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं अनवर रियाज कदीर डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट लाहौर के, प्रेसिडेंट हैं डायबिटिक ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान, मेंबर हैं अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन और इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के। नाज़रीन मोहतरम, आप हमारा ये प्रोग्राम बराह रास्त देख रहे हैं। आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं लाइव कॉलर के तौर पर, और जब आपकी कॉल मिल जाए तो बराह करम अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि हम आपकी आवाज़ को बेहतर तरीके से सुन सकें और आपकी तरफ से पूछे गए सवालात के प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रियाज साहब जवाबात दे सकें। डॉक्टर साहब से बाकायदा इब्तिदा करते हैं प्रोग्राम की। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब मिजाज ग्रामी, मेहरबानी। डॉक्टर साहब, आजकल चूँकि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, तो हम शुगर की बीमारी के साथ साथ इस हवाले से भी अपनी कौम को अवेयरनेस देंगे, और आपकी बातों से जो है वो हमारे नाजरीन जो हैं वो भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। हमारी लाइव कॉल्स भी होंगी और हमारे जो नाजरीन हैं वो शुगर की बीमारी के हवाले से आपसे सवालात भी पूछेंगे और आप उनके जवाबात देंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। तो डॉक्टर साहब, ये जो हमारी बॉडी है, जो हमारा जिस्म है, इसकी जो बेसिक चीज़ है, इसके अंदर एक होती है इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है। तो हर बीमारी जब अटैक करती है इंसानी जिस्म पर, तो उसके अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो उस बीमारी को रोकती है जिस्म पर हमला आवर होने से। तो आप की इंटरनेशनल हवाले से एक पहचान है कि आप एनर्जी ट्रीटमेंट के मूजद हैं। तो शुगर के जो मरीज़ हैं, जो लागर हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, जब आप एनर्जी ट्रीटमेंट को लगाते हैं तो उनके जिस्म के अंदर एक भरपूर क़ुव्वत आती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत आती है, जिस्म के अंदर एक ऐसी ताकत आती है जिसकी वजह से वो शुगर जैसी ख़तरनाक बीमारी से जो है वो भरपूर तरीके से लड़ते हैं और बेहतरीन ज़िंदगी जो है वो गुजार हैं। तो हमें ये बताइए कि ये जो हमारी बॉडी है, इसके अंदर अगर हम शुगर के मरीज़ों के साथ साथ अगर जो आम जो लोग हैं जो ख़ासकर अपने जिस्म में कमज़ोरी महसूस करते हैं, तो उन पर तो ये जो वायरस है कोरोना वायरस वो बहुत जल्दी अटैक करता है। तो अगर ये जो आम लोग हैं अगर उनको भी एनर्जी ट्रीटमेंट लगा दिया जाए तो क्या उनके जिस्म के अंदर इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत आ जाती है कि उनके ऊपर जो है ये वायरस अटैक ना करे, और ऐसे मरीज़ जो इससे गुज़र चुके हैं उनके जिस्म के अंदर इंतहाई कमज़ोरी आ जाती है, तो अगर उनको भी एनर्जी ट्रीटमेंट दिया जाए तो क्या उनकी बॉडी भी बहुत जल्दी रिकवर कर सकती है? इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा। खास आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। मैं कौम की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपने हाथ से पैदा किया, मिट्टी ली, उसको पकाया, उसमें अपनी रूह फूकी, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारे वालिद अमजद वजूद में आ गए और उन्हें जन्नत में जगह दी गई, और वहाँ कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं किसी किस्म की, लेकिन वो उदास हो गए। तो 15 दिन वो खुदा की खिदमत आ गए, अल्लाह भैया मैं अकेला हूँ, मैं उदास हो गया। तो हम में से कोई इंसान जी अकेला नहीं रह सकता, हमें शादी करनी है ताकि हमें अपना ज़िंदगी का साथी मिले जो हमें सुकून दे। सही। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब खुदा के, तो उनको बड़ा प्यार था क्योंकि अपने हाथ से बनाया था, तो पसली में से अम्मा हवा निकाल के पेश की जी, और उसकी भी हाइट 130 फुट थी, बाबे की भी 130 फुट। तो अम्मा हवा इतनी खूबसूरत खातून थी कि उनके बाल घिसट घिसट के चलते थे जब वो चलती थी जन्नत में। तो शैतान जो मरदूद हो चुका था, हुक्म नहीं मना खुदा का, वो उसने कहा कि इसकी गुत में अकल है, तो आदम तो होशियार है, ये काबू नहीं आएगा। तो उसने कहा कि जिस फल से खाने से मना किया है ये खा लो तो हमेशा ज़िंदा रहोगे। तो आप में से कोई भी नहीं मरना चाहता। सही। लिहाजा वो आदम चूँकि खूबसूरती के सामने सरनगू हो गया था हमारी वालदा के, खाया तो सज़ा के तौर पे ज़मीन में फेंका गया, फिर अल्लाह ने तौबा कबूल की। तो आज मैं और आप हम एक बाप की औलाद हैं। बिल्कुल।
اور اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم ٹینشن فری ہیں تو میں ماننے سے انکاری. صحیح. تو پیدا ہونے سے مرنے تک ناشتہ دوپہر کا کھانا ہم کھاتے ہیں, مختلف قسم کی بیماریاں, کھانسی, نزلہ, زکام, فلو, دس دیٹ, تو اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی ذات امیونٹی سسٹم ڈیولپ کرتی ہے. صحیح. جو کہ ہم نے پنجابی زبان میں قوت مدافعت کہتے ہیں. جی. مثلاً اگر آپ کو ایک دفعہ چیچک ہو جائے یا آپ کو کوئی بیماری کا اٹیک ہو جائے, فلو ہو جائے, تو اس کے اگینسٹ اپنا امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے, تو دوبارہ اس کا جب اٹیک ہوتا ہے تو وہ اتنا سیریس نہیں ہوتا, ہلکا سا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اٹیک کرنے ہی نہیں دیتی باڈی, وہ وقت سے پہلے جراثیم کو مار دیتی ہے. سو جسم میں قوت مدافعت ہونا بڑا ضروری ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ قوت مدافعت پیدا ہونے سے تقریباً 60 سال تک بڑی اچھی ہوتی ہے, کیونکہ صحت اچھی ہے. بالکل. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں, یہ نیچرل پروسیس ہے. تو بائی دا ٹائم ہم 90 سال کے ہوتے ہیں تو قوت مدافعت بہت کمزور ہو چکی ہے, خون کی پروڈکشن کم ہو گئی ہے, رنگ پیلا ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں جی بزرگوں کا نورانی چہرہ ہو گیا ہے. ایکچولی یہ ہے کہ خون کی کمی وجہ سے نورانی ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو ان کو سمجھ ہو جاتی ہے خاندان کو کہ نورانی چہرہ ہو گیا ہے, اب سفر آخرت ہے. تو اس لیے کرونا نے سب سے زیادہ جو کلنگ کی ہے دنیا میں, جی, وہ 65 سال اور 90 سال کے لوگوں میں کی ہے, جو ولنریبل تھے, جن میں امیونٹی نہیں تھی, جن میں قوت مدافعت قدرتی طور پر کم ہو گئی نہیں تھی قدرتی طور پہ. اس میں صرف امریکہ میں, وہاں سے ابھی میں 2-3 ہفتے پہلے آیا ہوں, جی, 5 لاکھ مریض مر گیا ہے, اچھے ڈاکٹرز اور اچھے ہاسپٹلز کے باوجود. صحیح. تو پاکستان بیچارہ غریب ملک ہے, یہاں کے ہاسپٹل بڑے ہوئے ہیں, ڈاکٹرز ہمارے بہت اچھے ہیں, دوائیوں کی سپلائی کم ہے. پیچھے چائنا نے بڑی ہیلپ کی ہے کہ اس نے ویکسین بھیجی ہے کورونا کی, جی, رشیا سے بھی خریدی گئی ہے. لیکن امریکہ میں جون تک ساری قوم جو ہے 30 کروڑ کو ویکسینیشن ہو جائے گی. صحیح. پاکستان میں اس سال کے آخر تک نہیں ہو سکتی, کیونکہ پروسیس بہت سلو ہے. میڈیکل پرسنل بڑے کم ہے, ڈاکٹرز اینڈ نرسز اینڈ پیرا میڈیکل اسٹاف. ٹھیک. لیکن بہرحال وی آر آن دا رائٹ ٹریک. عمران خان صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ساری قوم کو ویکسینیشن ہو اور اس ناگہانی موت سے نجات ملے. اور ایکچولی یہ ہے کہ جو ریزسٹنس ہے, جس کو آپ نے کہا کہ قوت مدافعت, وہ کام کی ڈیولپ ہو. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو انرجی ٹریٹمنٹ ہے جو آپ مریضوں کو لگاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو انتہائی لاغر مریض ہوتے ہیں, جو چلنے پھر کے قابل بھی نہیں ہوتے, وہ جو ہے واش روم تک نہیں جا سکتے, تو ان کے اندر ماشاءاللہ اتنی انرجی ڈیولپ ہو جاتی ہے, ان کے اندر اتنی قوت مدافعت آ جاتی ہے, اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کے کام جو ہے وہ احسن طریقے سے کرتے ہیں. تو اس میں کون کون سے ایسے ایلیمنٹس شامل ہیں جس کی وجہ سے جو ہے انسانی باڈی کو ایک بھرپور طاقت ملتی ہے؟ اس بارے میں رہنمائی کیجیے گا. بڑی خوبصورت بات کی. آپ کو پتہ ہے کہ میرے فادر 1947 میں پروفیسر آف سرجری تھے, جی, امرتسر میڈیکل کالج میں. پاکستان بنا تو سارے ہندو اور انگریز دوڑ گئے, تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل ابھی اسپتال خالی ہو گیا. بالکل. تو ان کی عمر 44 سال تھی. FRCS لنڈن تھے, تو وہ پرنسپل بنے کنگ ایڈورڈ کے اور چیف سرجن بنے میو ہاسپٹل کے. بالکل. تو جب وہ ریٹائر ہوئے 66 میں, تو انہوں نے اپنے طور پہ, کیونکہ وہ ہائی ویل ریڈ تھے, لنڈن سے ایکسپوز تھا, جی, بالکل. تو انہوں نے ایک فارمولا بنایا کہ انہوں نے 5% گلوکوز 500 cc میں 10 cc کیلشیم اور وٹامن سی ڈالی, جو ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کے پہلے کالر ہیں, ان کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی, ثاقب نعمان بات کر رہا ہوں سر, سرگودا سے. جی نعمان بھائی, تھوڑا سا اونچی بولیے گا تاکہ آپ کی آواز بہتر طریقے سے ہم تک آ سکے. ثاقب نعمان بات کر رہا ہوں سرگودا سے. جی فرمائیے, آپ ڈاکٹر صاحب سے کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میری والدہ کو شوگر ہے کافی عرصے سے. جی. تو ابھی پرابلم ان کو یہ آ رہی ہے کہ پاؤں کی جو ان سی انگلی ہیں وہ سن ہو جاتی ہیں اور محسوس ہی نہیں ہوتا کہ پاؤں ساتھ ہیں یا نہیں, اور جوتا پہنا ہوگا تو پتہ نہیں چلتا پہنا ہوا یا نہیں پہنا ہوا. جی, اس کے حوالے سے کہیں مہربانی کریں رہنمائی فرما دیں کچھ. جی بالکل, آپ کی رہنمائی. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے سوال سنا. ان کی والدہ صاحبہ کو جو ہے وہ شوگر کی بیماری ہے, جس کی وجہ سے ان کے پاؤں سن ہو جائے, اور یہ بڑی عام جو ہے وہ ہے ایک علامت شوگر کی, یا ایک سمجھ لیں کہ شوگر کی بیماری کی وجہ سے جو مختلف باڈی کو نقصان ہوتا ہے اس حوالے سے. تو ان کی رہنمائی کیجیے گا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. برخدا پاکستان میں آبادی 20 کروڑ ہے,
اور 90% لوگ یعنی 9 کروڑ عورتیں 9 کروڑ مرد شوگر کے مریض نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا لگلوا یا پینکریاس صحت مند ہے۔ یہ بیلے کے نیچے ایک غدود ہے جو ناشتے دوپہر 3 انچ کے ٹیکے لگاتا ہے، اور ہر ٹیکہ 8 گھنٹے 24 گھنٹے خون کو جلاتا ہے، اور اس سے طاقت آتی ہے شوگر کو جلانے سے انسولین کے، اور شوگر 70-120 کے درمیان رہتی ہے۔ لیکن 10% یعنی 1 کروڑ عورتیں 1 کروڑ مرد شوگر کے مریض ہیں، اور جو شوگر اسپیشلسٹ ہے اس کو کہتے ہیں اینڈوکرائنالوجسٹ۔ تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ 2 کروڑ کی آبادی ہے، کراچی میں شاید ڈاکٹر باسط ایک ہے اینڈوکرائنالوجسٹ، ایک لاہور میں ایک ہوں، ایک زیادہ اسلام آباد میں ہے۔ تو میں حکومت سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنا امریکہ کی طرح 75,000 ڈاکٹر ہے، ان کے پاس 3 کروڑ شوگر کے مریض ہیں، وہ سارے صحت مند ہیں۔ یہاں 2 کروڑ ہے، کم از کم 50,000 ڈاکٹر تو مجھے دے نا۔ تو جہاں آپ سرگودے سے بول رہے ہیں وہاں بھی تقریباً 20-25 ڈاکٹر میرے ساتھ ہو رہے ہیں۔ لہٰذا صورتحال یہ ہے کہ کراچی سے پشاور تک سارا افغانستان، سارا مڈل ایسٹ، یورپ اور امریکہ میں بھی لوگ جو وہاں اردو اسپیکنگ ہیں اور جو انگلش نہیں، وہ بھی لاہور آنا پڑتا ہے بائی جہاز۔ تو آپ کی والدہ کا علاج بہت سمپل ہے، کسی کی انگلی نہیں کٹتی امریکہ میں۔ دوائی کا نام ہے پلیٹال، 50 ملی گرام رات کو سوتے وقت۔ اس کا کام ہے خون کی نالیوں کو کھولنا۔ لیریکا جو ہے 75، اس کا کام ہے نسوں کو جگانا۔ جی تو جب یہ دوائی دیں گے تو 2 ہفتے آرام نہیں آئے گا، کیونکہ بیماری بہت بڑی ہے، لیکن 3 ہفتے کے بعد یکدم نالی کھلے گی، یہ پلیوں کی درد، پیر گرم سے سن ہونا فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے 3 مہینے کے بعد چھوڑ دینی ہے، پھر اس کے بعد 2-3 سال کے بعد اگر یہ پھر کمپلینٹ آنا ہے اس نے، تو آپ یہ کھا لیں، تو انشاءاللہ نہ انگوٹھا کٹے گا نہ پاؤں کٹے گا۔ ورنہ اس نے ظلم کیا ہوا ہے، اگر خدا نخواستہ پیر کٹ جائے تو غسل خانے جانا ہو ایک پیر کے ساتھ، تو آپ دیکھیے کہ اور ڈیلی ہم 100 عورتوں اور 100 مردوں کی ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارے سرجن ہیں جو یہ ٹانگیں کاٹتے ہیں، تو اللہ نہ کرے کسی کی ٹانگ کٹے یا کسی کی انگلی بھی نہیں، وہ کٹے۔ شوق سے نہیں کاٹتے، ہاں بالکل، وہ زندگی بچانے کے لیے کاٹنی پڑتی ہے۔ عام طور سے یہ پینڈو حضرات ہیں جو ڈیلی قابو آتے ہیں۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، ان کو میری یہ ایڈوائس ہوگی کہ آپ جو ہے اپنی والدہ صاحبہ کو لاہور لے کر آئیے، انور ریاض قدیر ڈائبٹیز انسٹیٹیوٹ لاہور۔ تو آپ ڈاکٹر صاحب سے اپوائنٹمنٹ لے کر ان سے ملیے اور ان کے طریقہ علاج سے استفادہ کیجیے، اور اپنی والدہ محترمہ کا ایک اچھا علاج کروائیے تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی محمد ایاز بول رہا ہوں، ڈسٹرکٹ کنیور، تحصیل بونس گھر۔ جی فرمائیے، آپ ڈاکٹر صاحب سے کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے پچھلے 5 سال سے شوگر ہے، جی اور میری یہ دائیں سیر والی پسلیاں نہیں ہیں، جی وہاں اندر سے درد ہوتا ہے اور کھانسی آتی ہے زور سے۔ ٹھیک ہے، تو اچھا، آپ میں نے وہ کرائی تھی سی ٹی اسکین یہاں سے، جی تو انہوں نے کوئی بیماری نہیں، سی ٹی اسکین انہوں نے کہا وہ دوسرا کراؤ، وہ پوری سرجری جو تھی نا پورے جسم کی، جی ٹھیک ہے، وہ کرواؤ۔ ابھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے وہ کوئی اس کا حل ہے، علاج ہے جو وہ درد بھی ٹھیک ہو جائے اور کھانسی بھی ٹھیک ہو جائے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا۔ کیا سوال کیا کیا انہوں نے؟ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ شوگر کی وجہ سے جو ہے نا، وہ ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کا آپریشن کروانا پڑے گا، ان کے جسم کے اندر جو ہے وہ اتنی کمپلیکیشنز آ چکی ہیں کہ یہ جو ہے وہ ڈاکٹرز ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپریشن کروائیں پنڈلیوں کا، تو اس حوالے سے ان کی جو ہے وہ رہنمائی کیجیے گا۔ حضور گزارش یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے ڈیلی 100 ٹانگیں کاٹی جا رہی ہے۔ امریکہ میں کیوں نہیں کاٹی جا رہی؟ وہاں 75,000 ڈاکٹر ہے میری طرح کا شوگر اسپیشلسٹ۔ ہوتا یہ ہے دیسی کی مناسب رسول ہی آپ کھاتے جا رہے ہیں، انسولین ہے نہیں، تو چربی جو ہے نارملی اللہ تعالیٰ ذات صحت مند انسان میں 100 آپ کی ہوتی ہے 500-600، تو وہ نالی آہستہ آہستہ 10 سال میں بند ہوتی ہے۔ جب سب بلاک ہو جائے 100%، تو پیر کالا ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں گینگرین۔ بخار 104 ہے، پیر کالا ہے، تو ہمیں ٹانگ کی لالمی کاٹنی ہے، لیکن یہ پروسیس لگتا ہے 10 سال۔ جب پنڈلیوں میں درد ہوتی ہے آپ میرے پاس آئے، میں آپ کو پلیٹال دوں گا 50 ملی گرام، لینے کا 75 ملی گرام۔ 3 ہفتے کے بعد تھوڑا سا کام ٹھیک ہوگا، 3 مہینے میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر آپ 1-2 سال کے بعد یہ دوائی کھاتے رہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو کسی قسم کی سرجری کی ضرورت ہو۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پینڈو حضرات جو ہے گاؤں کے، قصور کے، لاہور کے، شیخوپورے کے، یہ 10-20 سال MBBS ڈاکٹر سے علاج کرتے ہیں۔ وہ ان کو پتہ ہے میرے باپ دادا کا کہ یہ سب سے بڑا شوگر کا ہاسپٹل بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کراچی سے نہیں آتے، وہ
پیر کالا ہوتا ہے، گینگرین ہوتی ہے، تو بمرے موجودی ہمیں میو استاق اگر آپ سروسز ہاسپٹل بھیج کے ٹانگ کٹوانی پڑتی ہے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیسٹ کروایا جائے کہ انسان کے جسم کے اندر خون کی ایک مخصوص مقدار ہوتی ہے، جی اگر وہ کم ہو تو پھر تو ہم یہ میڈیسن نہیں دے سکتے، اس کے لیے ضروری ہے رہنمائی کیجیے گا کہ کتنی مقدار جسم کے اندر خون کی ہونی چاہیے۔ مردوں کی مقدار ہوتی ہے جی 18 گرام، عورتوں کی ہوتی ہے 16 گرام، لیکن اگر مردوں کی گرام 14 بھی ہو تو اٹس اوکے، جی عورتوں کی 12 ہو، لیکن اس سے کم ہو تو ہم کہتے ہیں جی کہ ہیموگلوبن لو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، خون کی مقدار، تو ہم نے لازمی مقدار کو آپ کرنا ہے، کیونکہ اگر بلیڈر اور لیری کا نالیاں کھول بھی دے، جی خون نہ ہو ہاں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ نقصان دہ ثابت ہو تو اس کے لیے ہم نے انرجی ٹریٹمنٹ بنایا ہے جو کہ دوائیوں اور خوراک سے نہیں ہو سکتا، بالکل، یہ اس ڈائریکٹ اپنا انجیکشن جائیں گے 27 کے کنارے ہڈیوں کے گودے میں جہاں ایکٹیو پروڈکشن ہو رہی ہے خون کی، ٹھیک، تو اربوں سیلز بنتے ہیں، اربوں سیلز ڈیتھ ہوتی ہے ڈیلی، جی اور ایک سال میں یہ ساری سائیکل جو ہے سارے کا سارا خون نیا ہوتا ہے، تقریباً 8-10 بوتلیں خون کی، یہ دیکھیں خدا کی بنائی ہوئی کیا مشین ہے یہ، جی بالکل، اور کس طرح یہ چلتی جی ہے۔ ڈاکٹر صاحب انرجی ٹریٹمنٹ پہ تو ہم مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے ہے۔ السلام علیکم جی، اپنا تعارف کروائیے گا اور ڈاکٹر صاحب سے سوال کیجیے گا۔ جی وعلیکم السلام سر، میں عارف بول رہا ہوں، عارف اعجاز جی جی عارف لاہور صاحب، سے۔ جی فرمائیے۔ جی سر، میری والدہ کو تقریباً 12-13 سال سے شوگر ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے تو وہ میڈیسن کھاتی تھی کافی دیر، جی جی تو ابھی وہ انسولین لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مطلب کہ اگر وہ انسولین، آپ ایسا کوئی علاج کر سکتے ہیں کہ وہ انسولین نہ لگائیں، ان کی شوگر پھر بھی کنٹرول میں نہیں رہتی؟ اچھا، انسولین لگانے کے باوجود جو ہے وہ شوگر کنٹرول نہیں ہوتی؟ جی ان کی پھر بھی 250, 300, 350 کنٹرول جی بالکل، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا علاج صحیح نہیں ہو رہا۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت بے شمار مریض ایسے ہیں جن کا یہی پرابلم ہے کہ وہ انسولین تو لگاتے ہیں لیکن انسولین لگانے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، اور شوگر بھی اتنی رہتی ہے، انسولین بھی لگاتے جا رہے ہیں اور کمپلیکیشن میں بھی جاتے جا رہے ہیں، تو اس بارے میں رہنمائی کیجیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ بہت سوال ہے امپورٹنٹ۔ دیکھیں جی، لاکھوں نہیں 1 کروڑ شوگر کا مریض ہے، عورتیں 1 کروڑ مرد، جی بہترین علاج ہو رہا ہے، اربوں روپے خرچ ہوا ہے، سوائے موت کے ہماری قوم کو ڈاکٹر سے کچھ نہیں مل رہا ہے۔ MRCP لنڈن جو پروفیسرز ہیں میو ہاسپٹل گنگا رام سروسز میں، انہوں نے 50 بیماریوں کا علاج تھوڑا، ان کو خود پتہ نہیں آتا، ان کا بھی اگر شوگر ہے تو علاج میں نے کرنا ہے، ٹھیک، بے شمار پروفیسر مر گیا جی بغیر علاج کے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ تشخیص جو ہے بڑی ضروری ہے، اس کے اوپر ڈاکٹرز نے انہیں انسولین صحیح لگائی ہے، ہر کلو پہ آدھا یونٹ انسولین لگتی ہے، فرض کرو 100 کلو وزن ہے تو 50 یونٹ، تو اس میں سے 30 ہم صبح لگائیں گے، 20 شام لگائیں گے، وہ 30 اور 20 50 کو ضرب دے، وہ ان کا وزن ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب وہ لیکن کام کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کام نہیں کرتی کہ اپنا جو اسپیشلسٹ ہے اس کو پتہ نہیں کہ انسولین ریزسٹنس ہے۔ ٹھیک، جب ہم مریض کو چیک کرتے ہیں تو یہ پٹھے کھر کے نا بوٹیاں لٹک رہی ہوتی ہے، صحت مند مرد اور عورت کی یہ سخت ہوتی ہے اور وہ کام کرتا ہے۔ صحیح، انسولین کو اندر پہنچانا 90% علاج ہے، اور اس کا دوائی کا نام ہے ایسکلپٹن پلس۔ ٹھیک ہے، تو امریکہ میں 2 ٹیکے انسولین لگ رہے ہیں، صبح شام 12 گھنٹے، صبح 12 گھنٹے شاید، صحت مند بندے کو اللہ تعالیٰ رات 24 گھنٹے لگا رہی ہے 3 ٹیکے انسولین لگا کے جی سر، ایک صحت مند لگنے سے۔ بالکل صحیح، تو 90% علاج ہے کہ ایسکلپٹن پلس کو اندر پش کرنا ہے، جب پش بھی کرے تو پھر بھی 3 مہینے انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ مریض بہت کمزور ہے، ٹھیک ہے، اس کو طاقت میں لانے کے لیے، لیکن آفٹر 3 منتھس وہ اس طرح ہٹا کٹا ہو جائے گا جیسے کبھی بیمار نہیں ہوا۔ تو امریکہ میں 3 وہ بھی ہٹا کٹا ہے، یا علاج کے بہت کھربوں روپے خرچ ہوا ہے، سب موت کے منہ میں جا رہے ہیں کمپلیکیشنز کے ساتھ۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب ایسکلپٹن پلس اگر نہیں دی جاتی تو اس کا مطلب ہے انسولین لگانا جو ہے بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ میڈیسن وہ ہے جو اس کو جو ہے نا انسولین کو اس کو کام کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو اوور کمنگ یہ اندر پش کرتی ہے، جب تک کھربوں سیل سے انسان بنتا ہے، جب تک انسولین اندر نہیں جائے گی، جیسے پیچھے شوگر اور جلے گی نہیں، سیل کو طاقت نہیں آگی، صحیح بات، تو اور شوگر بھی کنٹرول نہیں ہوتی۔ جی بالکل، تو ڈاکٹر صاحب انسولین لگانا کوئی بہادری نہیں ہے، اصل بہادری یہ ہے کہ اس کو ورکنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ مناسب جو ہے اس کو میڈیسن دی جائے، تاکہ وہ ہاں جی جو انسولین لگائی جا رہی ہے ویسے تو قدرت لگاتی ہے، جس کا پینکریاس صحیح ہے وہ اس کو اب دیکھیے بیرٹ ہاجسن یہ دوائی بنا رہی ہے ہمارے کراچی میں، اور یہ اس کی کنزپشن اتنی زیادہ ہے کہ ٹرک سے ٹرکس آ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر میں فرض کیجئے 1 لاکھ مریض کو ٹھیک کر چکا ہوں کراچی سے پشاور تک، جی جی، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ
ہاتھی کے منہ میں زیرہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز فیلڈ میں آئے میری طرح کے, بالکل اور پھر پاکستان کی شوگر کنٹرول میں آئے گی. ڈاکٹر صاحب ہم آگے سلسلے کو بڑھائیں گے, لیکن ایک بہت ہی ضروری چیز ہے کہ لوگ جو ہے اندھا دھند انسولین لگا رہے ہیں لیکن پراپر ان کا علاج پھر بھی نہیں ہو رہا, کمپلیکیشن میں جا رہے ہیں. تو جی ٹی ٹی ٹیسٹ جو ہے, گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ, اس کی کیا اہمیت ہے شوگر کے مریضوں کے لیے, اور اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ کا انسٹیٹیوٹ کیسے جو ہے جی ٹی ٹی ٹیسٹ کرتا ہے, اس بارے میں؟ خاص صاحب, امریکہ میں گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کے بغیر کوئی ڈاکٹر جی شوگر اسپیشل علاج شروع نہیں کر سکتا. یہ ٹیسٹ یہ ہے کہ بھوکے پیٹ آنا ہے, ہم شوگر ٹیسٹ کریں گے, پھر ہم 75 گرام چینی پلائیں گے. ٹھیک. وہ ایکچولی اگر آپ پورا کھانا کھائیں دوپہر کا تو جگر 75 گرام کا لو, یعنی کہ میں نے دوپہر کے کھانا لو ڈالا, آدھے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد شوگر چیک کریں گے. اگر شوگر بھوکے پیٹ 70 ہے اور 2 گھنٹے بعد 120 ہے تو آپ شوگر کے مریض نہیں, لوگلا صحت مند ہے, ٹھیک, آپ 80% لوگوں میں آ گئے. لیکن اگر شوگر آتی ہے 120 کی بجائے 250 تو یہ 50% بڑھ گیا ہے. ٹھیک. 275 آتی ہے تو 75%, اگر 300 آتی ہے تو 100%. لہذا 3 علاج ہے. اگر 50% لوگوں صحت مند ہے, بندہ 50% کمزور ہے تو پریس ہے 5 سال کے لیے. صحیح. اگر 75% بڑھ گیا ہے تو پریس ہے دوائی 5 سال کے لیے. دوائی ٹھوٹا بڑھ گیا اسی وجہ سے نیمبو جڑ جاتا ہے, تو ساری شوگر جلے اور طاقت ہے. اصل مسئلہ طاقت کا ہے. جی بالکل. تو اگر انسولین ہے ہی نہیں, آپ 1000 گولیاں دے دیں تو دوائی جناب اس کا علاج ہے انسولین کے 2 ٹیکے اور اسکرپٹن پلس. تو ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے ہے. السلام علیکم جی, فرمائیے گا کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی جی میری نا جی ہیلو جی جی آواز آ رہی ہے, بولیے آپ. جی میری امی کو نا شوگر ہے, تقریباً 13-14 سال سے ہے. جی جی. لیکن اب یہ ہے کہ ان کو انتہائی کمزوری ہو گئی ہے, ان کی بھی ایسی انگلیاں سون ہو جاتی ہیں, اور جو وہ میڈیسن کھا رہی ہیں اس سے ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہے, 250 سے 300 کے درمیان رہتی ہے, اور انگلیاں بھی سون ہوتی ہیں, اور ان کی پنڈلی میں بہت درد رہتا ہے. جی ٹھیک ہے. آپ کی والدہ صاحبہ کی عمر کیا ہے؟ ان کی تقریباً 60 سال ہے. 60 سال. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا. بیبی آپ انہیں لاہور میں لے آئیں, یہاں رکھے, اب رمضان آ رہا ہے, اس سے پہلے ٹھیک کریں گے, پھر رمضان میں گھر بھیج دیں گے پنڈی, پھر واپس بلائیں گے تو انشاءاللہ 1 مہینے وہ ایسے ہو جائے گی جیسی کبھی بیمار نہیں ہوئی. ابھی تو وہ موت کے منہ میں جا رہی ہیں اور ڈاکٹر اس کو سمجھ نہیں, لیکن امید ہے کہ میری باتوں سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب, اکثر جو مریض ہیں ان کے لیے یہی ان کی علامات ہیں, یہی ان کی پرابلمز ہیں, یہی کمپلیکیشنز ہیں, تو جو لے کر وہ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جیسے آپ کہتے ہیں کہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. تو یہ فرمائیے کہ جب وہ یہاں پہ تشریف لائیں گی راولپنڈی سے, تو ہاسپٹل کے اندر, انسٹیٹیوٹ کے اندر باہر سے آنے والے مریضوں کے لیے کیا سہولیات ہیں؟ یہ بیبی اپنا 50 سال پرانا ہاسپٹل ہے, اور جی یہ میرے فادر کا گھر ہے. میرا خیال تو نیو گارڈن ٹاؤن میں چلا گیا ہے. جی. تو یہ بہت بڑا ایک گھر تھا جو 1954 میں بنایا ہے. سارے کو ہم نے انور ریاستی ڈائبٹیز ایشو بنایا, میری والدہ کے نام پہ ہے. جی بالکل. تو یہاں جب آپ آئے گی تو میرا معاملہ 60 کا ہے. 6-7 ڈاکٹر ہیں, وہ ریسیو کریں گے, پہلے آپ کو وہ چائے شائے پلائیں گے. جی بالکل. یہ میرے اسٹینڈرڈ آرڈرز ہیں. اس کے بعد وہ گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کریں گے, پھر وہ 35 ٹیسٹ کریں گے اگر ضرورت ہوئی. بالکل. اس کے بعد پھر آپ کو کمرے میں رکھ کے تو اپنا آپ کو انرجی ٹریٹمنٹ لگایا جائے گا, اور جس وقت دوپہر کا وقت ہوگا تو اس کو ودرا کر کے کھانا کھلایا جائے گا. جی. کیونکہ میرا مریض بھوک برداشت نہیں کر سکتا. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ اور ساتھ اٹینڈنٹ کو بھی کھلایا جائے گا, اور یہ فری ہوگا ہاسپٹل کی طرف سے. جی. انسٹیٹیوٹ کے اندر ماشاءاللہ جدید ترین لیبارٹری بھی ہے اور ہر قسم کی سہولت ہے. اس بارے میں ہم مزید بات کریں گے, لیکن ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام محترم, مجھے شوگر ہے تقریباً 3 سال سے. جی جی. اور میں ڈاکٹر صاحب سے اگر ٹائم اپائنٹمنٹ لینا چاہوں, آنا چاہوں, تو مجھے کس ایریے میں آنا ہوگا, ٹائم کتنے بجے تک ہے؟ تو آپ کہاں سے ہیں, کس ایریا سے؟ لاہور جوہر ٹاؤن سے. لاہور جوہر ٹاؤن سے. جی یہ تو پھر اپنے گھر والی بات ہے. آپ کسی دن میڈم اپنا صبح بھوکے پیٹ آ جائیں اور گلوکوز ٹالرنس کریں, پھر وہ میرا عملہ ناشتہ کرائے گا, دوپہر کا کھائیں, اس دوران میں آ جاؤں گا, میں نسخہ لکھوں گا, 2-3 گھنٹے کے بعد آپ گھر چلے جائیں گی. آپ کتنے بجے, کتنے مطلب صبح ارلی ان دا مارننگ آپ کا اوپن ہو جاتا ہے؟ 8 بجے سے رات 12 بجے تک یہ چلتا ہے ہاسپٹل. تو یہ کس ایریے میں آئے گا؟ یہ ہے اسلامیہ پارک. جی یہ ہے اسلامیہ پارک, پنچھ روڈ, چبرجی کے پاس ہے. تو پہلا گول چکر ہے, وہاں پہ آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں, انور ریاض قدیر ڈائبٹیز انسٹیٹیوٹ. تو یہاں آپ صبح 9 بجے تشریف لائیے.
नहीं 8 बजे आ जी, सुबह 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, जब जी भूखे पेट आपने आना है, किसी किस्म की कोई दवाई नहीं खानी, किसी किस्म का कोई नाश्ता नहीं करना। तो फिर यहाँ पर आपका जो है वो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होगा और उस टेस्ट के मुताबिक जो है फिर डॉक्टर साहब जो है आपके लिए नुस्खा तजवीज़ करेंगे। जी, इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। जी नाजरीन, आपको मैं बताता चलूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब रोज़ाना अनवर रियाज कदीर डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट लाहौर में अपने मरीज़ों को लेक्चर भी देते हैं शुगर की बीमारी के हवाले से, और इसके अलावा जो है वो जब सुबह ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हो जाता है तो उसकी जो रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक जो है वो नुस्खा तजवीज़ करते हैं। नाजरीन, प्रोग्राम ज़ियाबीतस और इलाज अभी जारी है। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शुगर स्पेशलिस्ट, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब, जो हमारे लाइव कॉलर्स के सवालात के जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम ज़ियाबीतस और इलाज में आपका मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता है। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड फेम शुगर स्पेशलिस्ट, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब, जो हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं और हमारे लाइव कॉलर्स के सवालात के जवाब दे रहे हैं। नाजरीन, हमारे स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त PTCL के नंबर चल रहे हैं लाइव कॉल के लिए। नंबर है 04236309045। नाज़रीन, आप इस नंबर पर कॉल करके हमारे प्रोग्राम में बराह रास्त शामिल हो सकते हैं और प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब से शुगर की बीमारी के हवाले से सवालात कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब के तरीक़ा इलाज से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर इनके नंबर्स आ रहे हैं। आप यहाँ पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेकर इनसे मिल सकते हैं और इनके तरीक़ा इलाज से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे एनर्जी ट्रीटमेंट की। तो शुगर के मरीज़ों के लिए तो ये बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये बताइएगा कि क्या ये जो हमारे आम लोग हैं जो किसी भी वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से कमज़ोरी का शिकार हो चुके हैं, जिस तरह आजकल कोरोना की वबा फैली हुई है, अगर किसी शख्स को खुदा न खास्ता कोरोना की बीमारी हो जाती है फिर उसके जिस्म के अंदर इंतहाई कमज़ोरी पैदा हो जाती है, तो इस हवाले से एनर्जी ट्रीटमेंट क्या काम कर सकता है? बड़ा खूबसूरत सवाल किया। सारी कौम जो है ना इससे डर गई जी। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना हो जाए, पॉजिटिव है तो आप प्रॉपर इलाज कराइए, वैक्सीनेशन कराइए। कोरोना का इलाज जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल में हो रहा है। सरकारी मेयो हॉस्पिटल, गंगाराम सर्विसेज, और प्राइवेट में ज़रा एक्सपेंसिव है लेकिन वहाँ ज़्यादा बेहतर हो रहा है। मसलन हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल, डॉक्टर्स हॉस्पिटल, नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस। जी डॉक्टर साहब, ये सारे जो हॉस्पिटल हैं ये हमारे जो हैं वो असासा हैं हमारे मुल्क का, और सारे हॉस्पिटल जो हैं वो फलाह इंसानियत के लिए, खिदमत इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। हम इनकी जो काविशें हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और अपने अगले कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी फरमाइएगा, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जनाब। नदीम बात कर रहा हूँ जी एबटाबाद से। जी नदीम साहब, पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाके एबटाबाद से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी फरमाइएगा, आप क्या पूछना चाहते हैं? 5 साल से शुगर है मेरी। जी। और मैं 3 महीने के बाद टेस्ट करवाता हूँ HbFc1 ना। जी ठीक है। वो मेरा 7.5 आता है। ओके। और शुगर मेरी तकरीबन 200-220 रहती है। ठीक है। मुझे कमजोरी बहुत ज्यादा है जी। इसके अलावा कोई और कॉम्प्लिकेशन? वीकनेस महसूस करता हूँ अपने आप के लिए जी। वीकनेस। दूसरा सवाल ये था, अगर मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊँ जी तो इनके कितने कुछ अखराजात आते हैं, ताकि मैं एबटाबाद से जाऊँ इतने मेरे पास पेमेंट वगैरह इनके लिए होनी चाहिए? जी बिल्कुल। कितने कुछ अखराजात आ जाते? जी इस हवाले से बिल्कुल आप करवाने पे, और जी इस हवाले से बिल्कुल आपकी रहनुमाई करेंगे। जो आपकी स्क्रीन पर मोबाइल नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर आप नोट कर लीजिएगा
اور آپ جو ہے وہ ان نمبرز پر فون کر کے تمام تفصیلات جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو ابھی جو آپ نے بتایا کہ آپ کے جسم کے اندر جو ہے وہ کمزوری بہت زیادہ ہے، باوجود اس کے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی شوگر جو ہے اتنی ہائی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ ان کی شوگر جو ہے وہ اس کا لیول تو کچھ بہتر ہی لگ رہا ہے، تو اس میں اتنی زیادہ کمزوری کیوں؟ شوگر اندر نہیں جا رہی، انسولین ریزسٹنس ہے. جی ان کو اسپیشلسٹ نے بریفلی کیا کہ ایسکرپٹن پلس 90% علاج ہے، انسولین صرف 10% ہے. اگر گولی بھی کھائے تو گولی بھی ہٹ کر کے انسولین نکالتی ہے نیچرل طریقے سے. تو سارا مسئلہ وہاں ہے. ایبٹ آباد سے بے تحاشا لوگ مریض آ رہے ہیں، سب برباد ہو گئے ہیں. تو آپ اگلے ہی سوچتے ہیں لاہور آئی ہے جی، خرچہ کچھ بھی نہیں ہے، 2000 جو ہے گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کی بھی فیس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو انسولین لگ رہی ہے. جی بالکل. جب انسولین نہ لگ رہی ہو تو پھر آپ وہ کرتے ہیں. آپ 3000 مشرہ کا فیس دیں اور میری کتاب پڑھیں اور اپنا خیال خود رکھیں. اگر کمپلیکیشن ہے، مثلا دل کا دورہ ہے، اندھا پان ہے، گردہ فیلئر ہے، تو اس کے لیے ٹیسٹ کر کے ان کے جو ریلیٹیو اسپیشلسٹ ہے ان کے پاس بھیجنا پڑے گا. وہ ایبٹ آباد میں میڈیکل کالج میں ہیں، ایوب میڈیکل کالج میں، لیکن ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں. لہٰذا لاکھوں انسان مر گیا ہے ایبٹ آباد، منسیرا اور اس بیلٹ میں. اس بائٹ آف دا بیڈ کے بعد 2 میڈیکل کالج ہے ایبٹ آباد میں. جی جی بالکل، یہ صورتحال ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو فرما رہے ہیں کہ ان کی جسم کے اندر جو ہے وہ کمپلیکیشنز آ گئی ہوئی ہیں، تو اگر یہ تشریف لاتے ہیں تو ان کا جو ہے تو یہ اپنا جو ہے نا شرم کے مارے ہمارے مرد حضرات یہ بتاتے نہیں ہیں کہ اس سے مردانہ خوبصورتی پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اب امریکہ میں یہ بڑی اوپن سی بات ہے. جی جی، کیونکہ اگر یہ ہو جائے تو وائف اور اس کے درمیان ان نوئنگ پرابلم آ جاتا ہے. حالانکہ ہماری خواتین شریف ہیں، امریکہ کی عورتیں شریف نہیں ہیں. وہاں جب یہ ہوتا ہے تو وہ اپنا ڈیورس کرتی ہے اور جج ڈیورس دیتا ہے، لیکن پھر بھی کمپلیکیشن آ جاتی ہے کہ انسان بھی بجھا وہ بھی بجھا. تو وہاں ہمیں 4 ڈاکٹرز نے سمجھایا امریکہ میں جب ہم ٹریننگ کے لیے کہ پروفیسر صاحب اگر آپ سارا بھی علاج کرتے شوگر کا، اگر مردانہ کا رغبت کا علاج کیا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس ٹیسٹ ہے، ٹیسٹوسٹرون اگر 10 ہے تو یہ ٹھیک ہے، 5 ہے تو 50 سے 3 ہے اس میں عام طور پہ ان کی 3 ہی آتی ہے. اس کے لیے علاج کرتے ہیں، ٹیسٹوسٹرون ٹیکے اور سیریز دیتے ہیں. یہ ماشاءاللہ 3 مہینے میں ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار کمپلیکیشنز ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. نیکسٹ کالر ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں، میری عمر تقریباً 56 ہے. جی جی. جب بھی میں نے شوگر اپنی چیک کروائی میری 90 سے زیادہ آج تک آگے نہ پیچھے 90 ہی رہتی ہے. لیکن میں تھوڑی سی بھی کوئی میٹھی چیز کھا لوں میری پنڈلیوں میں شدید درد، یعنی میٹھی 90 تک ہی شوگر ہے شروع سے اب تک. جی جی. جب بھی کوئی تھوڑی سی بھی میٹھی چیز کھاؤں شدید پنڈلیوں میں درد اور سارے جسم میں کمزوری محسوس ہونے لگ جاتی ہے. جی میٹھی چیز کھاتے ساتھ. اور شوگر نہ کم ہوئی ہے نہ زیادہ ہوئی. جی بالکل ہی ہے. جی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. اس کی سمجھ نہیں آتی کہ کیوں تھوڑی سی چینی کھاتے ساتھ ہی پنڈلیوں میں شدید درد اور کمزوری محسوس ہوتی ہے. جی مہربانی کر کے رہنمائی فرمائیں. جی اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے. پہلے تو میڈم میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا لغہ صحت مند ہے. آپ جتنی مرضی خوراک کھائے، آپ شوگر کی پیشنٹ نہیں ہو سکتی کہ آپ کا پینکریاس صحت مند ہے. صحیح. اور ایک صحت مند عورت اور مرد کی شوگر چلتی ہے بھوکے پیٹ 70 اور ناشتے دوبارہ 120، ان کی چل رہی ہے 90. تو ڈاکٹر صاحب یہ لبلا کتنا سٹرانگ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ایک تشویش کا باعث نہیں ہے کہ اگر نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ شوگر لو کہ کہیں بے ہوش نہ ہو جائے. صحیح، یعنی کہ شوگر لو ہونا بھی ایک تشویش کا باعث ہے. ہاں، لہٰذا اس لیے ان کے لیے ریکمنڈیشن ہے کہ یہ 6 دفعہ خوراک کھائے. ٹھیک ہے. ناشتہ، دوپہر کا، رات کا کھانا 11 بجے 4 بجے، 1 پھل، 1 ٹوسٹ، 1 کپ چائے اور رات کا 1 گلاس دودھ، تاکہ ان کی شوگر لیول لو نہ کرے اور 3 سیر بھی کرے. صحیح. تو اس سے یہ ایکٹیو رہے گی، ان کی صحت اچھی ہو جائے گی. دوسرے یہ ہے کہ جو کمپلیکیشن یہ بتا رہی ہیں ٹانگوں کے اندر، اس کے لیے یہ آئے میرے پاس، آپ کو بتایا تھا پلیٹا لیریکا دیں گے. لیکن اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہیں دے دے کہ شوگر ویسے ہی لو ہے، بلڈ پریشر لو ہے، کہیں بے ہوش نہ ہو جائے. بالکل. تو آپ اولین ہو سکتا اگر لاہور میں تو تشریف لائیے، اگر لاہور سے باہر تو ٹائم لے کے صبح آ جائیے. صحیح صحیح. کسی ٹائم آ جائے. صبح 8 بجے سے رات 12 بجے تک کھلے ہیں اور ہاسپٹل رات کو بھی رن کرتا ہے. بالکل. لیکن لیڈیز کا آنا دن کو مناسب ہے. صحیح بات. تو ناظرین آپ کو میں تھوڑا سا اس حوالے سے گائیڈ کرتا جاؤں کہ آپ ہماری جو اس وقت لائیو کال چل رہی ہیں اس کے لیے جب آپ کی کال مل جائے تو براہ کرم اپنے ٹی وی سیٹ کا والیوم بند کر دیجئے تاکہ آپ کی آواز بہتر طریقے سے ہمارے تک پہنچ سکے اور ڈاکٹر صاحب آپ کے سوالوں کے جوابات دے سکیں. اپنی ٹی وی اسکرین سے نمبر نوٹ کر لیجئے گا 042
36309045 इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और डॉक्टर साहब से बराह रास्त बात कीजिए अपनी शुगर की बीमारी के हवाले से। देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, थोड़ा सा ऊंची बोलिए, अपना तारुफ करवाइएगा और सवाल कीजिएगा। जी डॉक्टर इमरान बात कर रहा हूँ सरगोदा से। जी डॉक्टर साहब। तो उन डॉक्टर साहब से बात ये करनी थी कि टाइप 1 और ए और टाइप बी जो शुगर है ना, इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर दे लोगों को। जी बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब का फ़ोन आया है और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे डॉक्टर जो हैं वो शुगर की बीमारी के हवाले से अवेयरनेस जो है लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और आप तो माशाल्लाह इस हवाले से सोर्स हैं, मंबा हैं इस हवाले से। डॉक्टर साहब अपना जब भी आप लाहौर तशरीफ़ लाएँ तो आप हमारा आके इंस्टीट्यूट देखें, आप दिल के खुश होगा कि किस तरह ये अवाम की खिदमत कर रहा है पिछले 50 साल से। तो आपने अर्ज़ किया टाइप 1 और टाइप 2 होता ये है टाइप 1 में कि जिससे बच्चा पैदा होता है तो खुदा ही को पता होता है कि लुबला कमज़ोर है, तो वो 2-3 साल का जब होता है तो बार बार पेशाब आता है तो वो डॉक्टर के पास लेके आते हैं। ठीक, तो वो हम चेक करते हैं, शुगर आसमान तक गई होती है, तो इनका सिर्फ एक ही हल है कि इनको सारी उम्र इंसुलिन लगानी है। इनके लिए एस्क्रिप्टिन प्लस की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप नहीं किया। सही। तो नॉर्मली जब ऐसा बच्चा आता है उसमें कीटो एसिडोसिस होता है तो उसको हम आउटडोर के तौर पे नहीं इलाज कर सकते, हमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ता है। ले आप डॉक्टर साहब परेशान हो जाएंगे कि 70 लाख बच्चे गांव के अंदर अपना मर जाते हैं, वो लाहौर आ नहीं सकते। सही। ना उनको तशखीस का पता है। फिर डॉक्टर साहब एक और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि अमेरिका में बच्चों की जो इलाज है वो जुवेनाइल डायबिटोलॉजिस्ट करता है। बच्चों की शुगर का स्पेशलिस्ट, मैं एडल्ट टाइप 2 का डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। आपके ज़ेर इलाज भी बच्चे हैं और माशाल्लाह ये है कि मुझे मजबूरन उनका इलाज करना पड़ता है। कराची में शायद जुवेनाइल डायबिटोलॉजिस्ट नहीं है, ये बदकिस्मती है इस कौम की। वहाँ तकरीबन 100 में से 10 बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं जी। 90% जो है ना वो बड़ों की शुगर है, मेरी तरह के होते हैं डॉक्टर। तो 75,000 एडल्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है और तकरीबन 10,000 जुवेनाइल डायबिटोलॉजिस्ट। बहरहाल टाइप 2 जो है वो अपना अल्लाह ताला को ही पता होता है कि लुबला कमज़ोर है, 40 साल तक सही काम करता है। 40 साल के बाद वो टोटली काम करना बंद कर देता है, लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो है कि इट टेक्स अबाउट 20 ईयर्स 100% बनने के लिए। जब वो 5 साल और मज़ीद बढ़ा देता है, बीमारी 25 साल होती है तो नाश्ता तो सारा ज़ाया जा रहा है, इंसुलिन है नहीं, तो मरीज़ बड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो उस वक्त फिर वो MBBS डॉक्टर के पास जाता है। बाय द टाइम वो हमारे पास आता है वो एडवांस कॉम्प्लिकेशन में होता है, अंधा हो गया होता है, दिल का दौरा, गुर्दा फेल हो गया, लात कट गई होती है। तो ये गाँव में ये हाल है। डॉक्टर साहब ये हाल अगले 100 साल भी रहेगा जब तक कि हुकूमत मेरी बात ना माने कि आई नीड 50,000 एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। हर टीचिंग हॉस्टल में एक प्रोफेसर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट पूरी यूनिट होनी चाहिए, जैसे अमेरिका में है। जब तक आप ये नहीं करेंगे पाकिस्तान की शुगर कंट्रोल नहीं हो सकती। जी डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना तारुफ करवाइएगा और डॉक्टर साहब से सवाल कीजिएगा। जी मोहम्मद अफजल सांगड़ सिंध से बात कर रहा हूँ। सांगड़ सिंध से जी, अदा साईं पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। असल शुगर के पेशेंट हूँ 14 साल से तकरीबन। जी जी। तो सर दांत भी सारे हिलने लग गए हैं, अभी उम्र भी तकरीबन 40 साल है मेरी, लेकिन रात को सर इंसुलिन लेता हूँ उस टाइम पे शुगर नॉर्मल हो जाती है, लेकिन जब सुबह निहार में उठता हूँ वही 180 200 इस तरह हो जाती है। सुबह निहार में की शुगर जो है ना सेट नहीं हो रही है। ठीक है ठीक है। ये डॉक्टर साहब से मशवरा करना है, वहाँ आए या वहीं से कोई दवाइयाँ तजवीज़ करेंगे हमारे लिए कोई ऐसी। जी बिल्कुल आपकी रहनुमाई करते हैं। जी बिल्कुल आपकी रहनुमाई। जी डॉक्टर साहब सांगड़ सिंध से हमारे ये कॉलर थे और सिर्फ 40 साल उम्र है, बिल्कुल यंग हैं लेकिन कॉम्प्लिकेशन में चले गए हैं। प्लीज़ आप इनकी रहनुमाई। सही है, शुगर नाल दांत में आ गया है, डॉक्टर ने जबूर ना नहीं करने है, वैसे ही मोती की तरह ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਨੇ। पहली अपना उतो फड़ो सांगड़ है जी, सांगड़ से ट्रेन फड़ो तो सीधा लाहौर आओ तो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ बचा फिर मारे बचावा। बिल्कुल खुदा दा खौफ करो। उत्थे ना कराची जाना ना उत्थे कोई उत्थे डॉक्टर ही कोई नहीं जी, तो फरिश्ता आके इलाज करेगा ਤੁਹਾਡਾ। बिल्कुल हले उम्र की है किन्ने ने माशाल्लाह बच्चे ਤੁਹਾਡੇ
جی کالر اس وقت لائن پہ نہیں ہے, سانگڑ سندھ سے ہمارے کالر تھے, تو ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پورے پاکستان کے جو اس طرح کے مریض ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلی فرصت میں لاہور تشریف لائیے. انور ریاض قدیر ڈائبٹیز انسٹیٹیوٹ, اسلامیہ پارک, پونچھ روڈ, چوبرجی کے بالکل پاس یہ انسٹیٹیوٹ واقع ہے, اور دنیا کا جدید ترین انسٹیٹیوٹ ہے. یہاں کمپیوٹرائز لیب ہے, اور اس لیب میں جو ہے شوگر کی بیماری سے متعلقہ تمام ٹیسٹ جو وہ کیے جاتے ہیں, ای سی جی ہے, اس میں کینٹین ہے, الٹرا ساؤنڈ ہے, ایکس رے ہے, اور ایمبولینس سروس ہے. تو ایک جدید ترین ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا کا ایک جدید ترین اور سب سے جو ہے وہ کامیاب انسٹیٹیوٹ آپ چلا رہے ہیں. وہ امریکہ میں شیلا جیکسن لی جو کانگریس لیڈی ہے ہیوسٹن کی. جی بالکل ناظرین, یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر عارف ریاض صاحب کی جو خدمات ہیں ان کو امریکن کانگریس نے جو ہے ریکگنائز کیا ہے اور اس کا اعتراف کیا ہے, اور شیلا جیکسن لی کانگریس وومن ہے, انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو اعترافی سند دی ہے, اور یہ ایشیا کے پہلے ڈاکٹر ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بے شمار جو ہمارے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے علاج کر چکے ہیں, اور اس وقت وہ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں, اور زندگی کی دوڑ میں وہ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ بالکل صدر پاکستان جناب ممنون حسین صاحب ہیں. بے شمار شخصیات ہیں جن کا پروفیسر ڈاکٹر عارف ریاض صاحب نے کامیاب علاج کیا ہے, اور ابھی بھی بے شمار شخصیات ہیں جو اس وقت ڈاکٹر صاحب کے زیر علاج ہیں اور بہترین زندگی گزار. مولانا مودودی کا بھی علاج کیا. بالکل جی. تو ڈاکٹر صاحب 72 سے 79 جی بالکل اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو آج میرا سارا فوکس جو ہے انرجی ٹریٹمنٹ پہ ہے, کیونکہ یہ آپ اس کے موجد ہیں اور پوری دنیا میں اس کو سراہا گیا ہے. پوری دنیا جو ہے اس بات کی معترف ہے کہ آپ نے انرجی ٹریٹمنٹ جو ہے ایک ایسا پاکستان کے اندر متعارف کروایا ہے جس کی وجہ سے شوگر کے جو انتہائی لاغر اور کمزور مریض ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہیں اور پوری جو ہے بھرپور زندگی گزار رہے ہیں. تو شوگر کی جو یہ جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے تو بے شمار جو ہیں مریض آپ کے جو شفا یاب ہو چکے ہیں. تو اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک اور کالر ہیں ان کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, فرمائیے گا کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی فرمائیے گا کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, پلیز آپ بولیے گا. میں عبدالقیوم بول رہا ہوں لاہور سے. جی جی فرمائیے, آپ ڈاکٹر صاحب سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں میری ایج ہے کوئی 67. جی جی. میں 2-3 سال پہلے مجھے شوگر ڈائگنوز ہوئی تھی. جی جی. تو اس میں یہ کہ مجھے ڈاپامیٹ جو ہے وہ ہاف ٹیبلٹ وہ 67 نہیں 5 mg 850 ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر نے ریکمینڈ کی تھی. تو اس کے ساتھ جو میرا رزلٹ ہے نا 100 115 107 شام کو بیفور میل آ جاتا ہے. اوکے. اور یہیں ٹکا ہوا ہے. جی جی. تو میں ساتھ یہ کہ فروٹ وغیرہ لے رہا ہوں جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا انرجی ہے میرے میں, میرا ویٹ بھی لوز نہیں ہو رہا. جی جی. میرے کڈنی ڈاکٹر کہتے ہیں 100% پھر بالکل کلیئر ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید میں پیشنٹ نہیں ہوں. اچھا. آئی ایم ڈاؤٹ فل کہ ویدر آئی ایم پیشنٹ آف ڈائبٹک اور ناٹ. ٹھیک ہے جی, آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. اس میں میری شوگر کبھی ہائی نہیں ہوتی. اچھا. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کبھی میں کھانا کھایا 1-8 گھنٹے کے بعد اگر میں نے لیا تو 140 139 یہاں تک ہوتی, پھر نیچے آ جاتی ہے. 100 سے اوپر رہتی 90 سے. تو یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ میں اگر آؤں تو میرے ٹیسٹ وغیرہ کر کے مجھے یہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ میں پیشنٹ ہوں بھی کہ نہیں. جی ٹھیک ہے جی بالکل. جی ڈاکٹر صاحب کیا خوبصورت بات کہی ہے. جی میرے کیریئر میں ہی 50 سال میں کم از کم 200 آدمی اپنے ایسے پکڑا ہے جن کا شوگر کا علاج کرتا ہے وہ شوگر کے مریض نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو آپ کا بھوکے پیٹ آپ نے آنا ہے, 1-2 دن دوائیاں نہ استعمال کریں, بھوکے پیٹ آئے تاکہ ٹیسٹ صحیح آئیں. جی. گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ ہوگا, اگر شوگر آئی بھوکے پیٹ 70 اور 2 گھنٹے کے بعد آئی 120 تو آپ شوگر کے مریض نہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو آپ نے اپنی کمپلینٹس بتائی ہیں آپ شوگر کے مریض نہیں ہیں. لیکن اصل صورتحال جو ہے وہ جی ٹی ٹیسٹ کے بعد ہی دوسرے یہ ہے, انہوں نے کمپلیکیشن کی بات کی ہے. جی. تو وہ اسی لیے تو ہم بیٹھے ہیں جی کہ کمپلیکیشن سے ہم روکتے ہیں. اگر سارا پاکستان جس میں 2 کروڑ مریض ہے دیسی کی مناسب مقابلہ بند کرے, تیل کھانا شروع ہے, کارن سنفلاور سویابین, اور تیل میں بھی سنفلاور میں کم ہوتا ہے کولیسٹرول. جی بالکل. تو 2 چمچے ڈالے. تو میں یہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو ہے
पंजाब का, इसको बर्बाद करके रख दो, वहाँ आपको एक मरीज नजर आए। इसको 100% जो है ना मरीज, इसको बंद नहीं करवाना, बेशुमार जो है वो लोग यहाँ से 100% जो मरीज है ये शुगर के है। सही। आप सुबह जाए 100 मरीज इधर, 100 औरतें, सब कहेंगे शुगर शुगर। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि अगर शुगर को कंट्रोल कर लिया जाए और चर्बी को अगर 150 में रखा जाए तो कि अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, ये पेटू खाम है, दाग के खा रही है, पता है नहीं कि शुगर है, नॉर्मल आदमी भी खाएगा तो उसको भी हार्ट अटैक। यानी आप लोगों को रोकना चाहते हैं कि वहां ना जाएं। जी एक्चुअली मुझे सुबह 4 बजे तक काम करना चाहिए जी डॉक्टर साहब। तो ये जहाद मैं करता रहूंगा जब तक कि कौमी अवेयरनेस नहीं आती। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये भोले लोग हैं, एक तो अरबे में नुकसान हो रहा है, ऊपर इनको सजाएं बहुत मिल रही है सेहत की बजाय, और ये अपना देखें ना ये अपसेट है। जी बिल्कुल, ही इज नॉट बीन प्रॉपर्ली डायग्नोस्ड। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम इसी तरह रहनुमाई करते रहेंगे कि अपनी सेहत का इतना ख्याल रखिए कि आपको खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो ही ना, और आपको जो है किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में ना जाना पड़े। जी देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइएगा कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, इफ्तिखार हुसैन बात कर रहा हूँ कोटली आजाद कश्मीर से। जी जी फरमाइए सर, क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा, मुझे शुगर है, जो मेरी फास्टिंग शुगर होती है वो 145 तक होती है। ठीक है। तो जो है खाने के बाद होती है 290। 290? जी 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 जी। तो 2012 से शुगर है। ओके, कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके जिस्म के अंदर? जी प्यास बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है। और पेशाब बार बार आता है। थकावट महसूस होती है हर वक्त। जिस्म के अंदर कमजोरी और थकावट बहुत रहती है। जी हाँ, बदन दर्द करता है, इस तरह महसूस होता है कि पूरा बदन टूट रहा है। जी आपकी एज कितनी है सर? जी 48 ईयर्स। 48 ईयर्स, ठीक है जी, आपकी रहनुमाई करते हैं। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। आजाद कश्मीर से हमारे कॉल। हाँ, ये हमारे कश्मीरी भाई है, मैं भी कश्मीरी। जी माशाल्लाह। तो पहली फुर्सत में आए, आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर, सारे टेस्ट करके इंशाल्लाह फिट करके भेजते हैं। जी जी बिल्कुल। क्यों आपने आपको खराब कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इनको इतना फिट करेंगे कि ये कश्मीर की वादियों में जो है घूमेंगे फिरेंगे और नहीं ये वो ऑक्युपाइड कश्मीर जाके आज़ाद कराएंगे। बिल्कुल, ताकत होगी तो जंग करेंगे ना। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, ये जो अभी आपने बात की ताकत की, तो एनर्जी ट्रीटमेंट है, ये जिस्म के अंदर कैसे ताकत भर देता है कि बीमारी के खिलाफ जो है वो ज़बरदस्त क़ुव्वत इमदाद? देखिए जी, जिस्म के अंदर ताकत जो है ना, पैदा होने से मरने तक अल्लाह ज़ात की ज़ात भरती है, नाश्ता दोपहर का रात का खाना दे के। जी वो कन्वर्ट होता है जिगर से शुगर में, और शुगर जलती है इंसुलिन के ज़ोर पे, और खरबों सेल को ताकत है। देखें ना, पहलवान ज़्यादा खाता है उसमें ज़्यादा ताकत है, मैं आप कम खाते हैं हम कम है, लेकिन शुगर दोनों की 70-120 के दरमियान। ठीक है, ये कुदरत का एक फिक्स सिस्टम है। सो पैदा होने से मरने तक हम कमज़ोर नहीं हो सकते। जी सही। लेकिन अगर शुगर है, वो सारी खुराक ही ज़ाया जा रही है इंसुलिन है नहीं जलाने के लिए, तो फिर तो आप सूखे कांटा हो जाएंगे। इनका ये मसला है शुगर के मरीजों का कि डॉक्टर ये तशखीस करके बताया कि इंसुलिन एस्क्रिप्टेड प्लस डली। ये इतनी सी बात है छोटी सी, इसके ना समझने लाहौर में 15 लाख बंदा मर गया, यानी कि, और 15 लाख औरत मर गई। जहाँ औरत मर गई खावंद तो बच्चे रुल गए, जहाँ खावंद मर गया औरत तो बच्चे रुल गए। जी बिल्कुल, फैमिली यूनिट टूट जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि शुगर की बीमारी जब किसी इंसान को खुदा न खास्ता हो जाती है तो इंसानी जिस्म को कमज़ोर कैसे कर देती है, इसकी क्या वजह है? यही नहीं, शुगर ज़ाया जा रही है जिससे वो ताकत नहीं बढ़ी। जब तक शुगर सेल के अंदर नहीं जाएगी, पीछे वो बर्न नहीं करेगी, सेल्स को ताकत नहीं आ सकती। सही। तो जब वो इंसुलिन अंदर नहीं जा रही, खुराक ज़ाया जा रही है साल साल, तो वही सूखे कांटा हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आप हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, और पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से इस वक्त हमारा प्रोग्राम जो है वो देखा जा रहा है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और बेशुमार कॉलर्स जो हैं हमारे साथ थे, और बेशुमार कॉलर्स ऐसे हैं जिनकी कॉल जो है हम नहीं ले सके क्योंकि बेशुमार कॉलर जो हैं वो लाइन पर थे। तो इसके लिए हम अपने नाजरीन से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके जो नंबर टीवी स्क्रीन पर आए हैं वो नोट कर लें, और आपसे बराह रास्त जो है वो फ़ोन कर लें, रहनुमाई ले लें, और आपसे अपॉइंटमेंट लेकर आपके तरीक़ा इलाज से इस्तिफ़ादा हासिल करें। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा ज़ियाबीतस और इलाज, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। एक दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। अपने मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।